Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our cell biology, genetics and evolution class. In the previous videos, we discussed replication of DNA. And from now on, we are going to discuss gene expression. तो उसमें हमने प्रोटीन सिंथेसिस के हवाले से बात करनी होगी कि प्रोटीन जो है वो कैसे सिंथेसाइज होती है। तो इसी को हम स्टार्ट लेते हैं जीन एक्सप्रेशन से। तो जीन एक्सप्रेशन और इसके साथ साथ जो है वो जीन रेगुलेशन भी होगी इंशाल्लाह, लेकिन पहले हम एक्सप्रेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की जो है वो बात करेंगे। तो ये आपके सामने एक डायग्राम है, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब जो इंफॉर्मेशन एक ऑफस्प्रिंग को, एक न्यूली बॉर्न इंडिविजुअल को, चाहे वो पौधा हो या जानवर हो या बैक्टीरिया हो, उसको जो इंफॉर्मेशन मिलती है पेरेंट से वो डीएनए है, जिसको हम जीन कहते हैं या जीन्स का मजमूआ। अब उसी डीएनए की इंफॉर्मेशन जो है उसी को इस्तेमाल करके उस इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होती है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स में जब गैमीट्स आपस में मिलती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो वो स्पोर बनता है, यानी कि जाइगोट जिसको हम कहते हैं। अब इस जाइगोट से आमतौर पे जैसे हायर प्लांट्स या एंजियोस्पर्म में क्या चीज़ बनता है, सीड बनता है। और उस सीड के अंदर एक छोटा सा टाइनी मिनिएचर प्लांट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। अब ये एम्ब्रियो कैसे बनता है? जाइगोट इज़ अ सिंगल सेल, वो स्पोर या जाइगोट सिंगल सेल होता है। अब इस जाइगोट को जो चीज़ दो मेल और फीमेल पेरेंट्स से मिलती है वो डीएनए होता है या जीन्स का मजमूआ मिलता है। तो यही जीन्स जब जाइगोट के अंदर अपना काम शुरू करती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन। तो अब वो इन्फॉर्मेशन जो उसको मिली थी वो कैसे फ़्लो करती है, वो कैसे अपना असर दिखाती है, कैसे अपना काम करती है, इसी को हम फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं। कि जीन्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के ज़रिए आरएनए को मिलती है और फिर आरएनए से ट्रांसलेशन प्रोसेस के ज़रिए प्रोटीन्स बनते हैं। और जब ये जाइगोट के अंदर ये प्रोटीन्स अपना काम शुरू करती हैं तो जाइगोट में आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आती हैं एंड फाइनली वी गेट द सीड, और सीड के अंदर क्या है, हमें एम्ब्रियो मिलता है। तो वो एम्ब्रियो एक रेडीमेड, एक टाइनी छोटा सा पौधा होता है। और जब भी आप उस सीड को लगाएंगे, एक उसको सूटेबल एनवायरनमेंट, माहौल आप प्रोवाइड करेंगे, तो दैट सीड विल ग्रो, जर्मिनेट, और उससे एक छोटा सा पौधा बाहर आता है जिसे हम सीडलिंग कहते हैं। तो ये सीडलिंग जो है इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो सीड की हद तक जाइगोट के अंदर जितनी जीन्स थी वो काम करती हैं, उसके बाद वो जीन्स खामोश हो जाती हैं। और उसके बाद जब हम सीड को सो करते हैं, उसको सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो दूसरी जीन्स अपना काम शुरू कर देती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन फ़्लो करती है, वो डीएनए से इन्फॉर्मेशन निकलती है, ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए आरएनए में आती है और आरएनए से फिर वो प्रोटीन्स में आती है, प्रोटीन्स अपना काम शुरू करती हैं। तो वो एम्ब्रियो जो है वो सीड से बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ ए सीडलिंग, और फिर वो एक मुकम्मल पौधा बन जाता है। अगर वो एक दरख्त है, फॉर एग्जांपल मैंगो ट्री है, खजूर का दरख्त है, सेब का दरख्त है, तो वो पूरा ट्री बन जाता है और फिर वो अपना फंक्शंस जो है वो शुरू कर देता है। तो इसको हम कहते हैं फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो हमने देखा कि जीन से वो आरएनए में आती है और आरएनए से फिर वो इंफॉर्मेशन डीएनए की जो है इस तरीके से फ्लो करती है और ये एंटर होती है प्रोटीन में। अब जो चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है वो ये है इस वीडियो की हद तक कि जीन से इंफॉर्मेशन प्रोटीन्स को कैसे ट्रांसफ़र होती है। तो वो ये चीज़ है जिसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड। अभी जो हमने डायग्राम देखी कि उसमें डीएनए था। अब डीएनए आपको पता है, डीएनए का हम स्ट्रक्चर भी पढ़ चुके हैं, इसकी रेप्लिकेशन भी पढ़ चुके हैं। डीएनए कुछ भी नहीं है, डीएनए इज़ अ कलेक्शन ऑफ, इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और तो उसमें कुछ भी नहीं है,
تو جو بھی انفارمیشن ہے وہ اسی نیوکلیوٹائڈز کے کس چیز میں، سیکوینس میں چھپی ہوئی ہے. دوسرے الفاظ میں یہ جو انفارمیشن ہے دس از ان دی کوڈیڈ فارم. کوڈ ہم کہتے ہیں خفیہ الفاظ کو. تو انفارمیشن تو ہے ڈی این اے کے اندر ہے لیکن کوڈیڈ فارم میں ہے، تو اس لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، جینیٹک کوڈ. اب جینیٹک کوڈ جو ہے وہ اس ڈی این اے کے اندر ہے. اس کوڈ کو کیا کیا جاتا ہے، ڈی کوڈ کیا جاتا ہے. اب ڈی این اے نیوکلیوٹائڈ سے بنا ہوا ہے اور انہی نیوکلیوٹائڈ سے جو کہ ڈی این اے کے ہوتے ہیں کیا چیز بنتی ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ ڈی این اے سے جو چیز بنائی جاتی ہے وہ آر این اے ہوتا ہے، اور اس آر این اے کو ہم نام بھی اسی حوالے سے دیتے ہیں، میسنجر آر این اے. یہ ڈی این اے کے اندر جو انفارمیشن تھی کوڈڈ فارم میں وہ یہ کیری کرتا ہے. تو یہ انفارمیشن کا فلو شروع ہو گیا، ڈی این اے سے انفارمیشن نکل کے آر این اے میں آ گئی. لیکن ابھی بھی یہ انفارمیشن کس فارم میں ہے، نیوکلیوٹائڈز کی فارم میں ہے. اور عام طور پہ نیوکلیوٹائڈز ہم نہیں کہتے، ہم ان کو بیسز کہتے ہیں، کیونکہ نیوکلیوٹائڈ میں جو مین چیز ہے جو ایک نیوکلیوٹائڈ کو دوسرے نیوکلیوٹائڈ سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے وہ بیس ہے. تو کوئی ایڈنین نیوکلیوٹائڈ ہے، کوئی گوانین نیوکلیوٹائڈ ہے، کوئی تھائمین نیوکلیوٹائڈ ہے، کوئی سائٹوسین نیوکلیوٹائڈ ہے. تو نیوکلیوٹائڈ کا جو ڈفرینس ہے وہ ان بیسز کی وجہ سے ہے. تو ہم عام طور پہ نیوکلیوٹائڈز کی بات نہیں کرتے، تو ہم آگے اس کے بعد بیس کی بات کریں گے. سو when we say a base it means a nucleotide. تو ڈی این اے بھی ان بیسز سے بنا ہوا ہے. فرق یہ ہے کہ ڈی این اے کے جو بیس ہیں وہ یہ 4 ہیں، اور آر این اے میں آپ اس کو نکال دیں اور اس کی جگہ کیا ڈال دیں، یو ڈال دیں، یوراسل ڈال دیں. تو ہمارے پاس یہ نیوکلیوٹائڈز ہیں، ایڈنین، تھائمین، گوانین، سائٹوسین. یہ نیوکلیوٹائڈز یا بیسز ہیں ڈی این اے کے، اور یہ ہیں ہمارے پاس آر این اے کے. باقی ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو انفارمیشن اس سے اس میں آ گئی. اب اس کو اگر ہم یوں بیان کریں کہ جو ڈی این اے اور آر این اے ہیں ان کی جو لینگویج ہے، یعنی اب انفارمیشن کو ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے پروٹین تک، تو ان کی جو لینگویج ہے وہ بیسز ہیں یا نیوکلیوٹائڈز ہیں. پروٹین بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان کا سٹرکچر ہم نے پڑھا ہے کہ پروٹینز آر میڈ آف، پروٹین بھی پالیمر ہے لیکن وہ امینو ایسڈ سے بنتی ہے. تو پروٹین کی زبان ہے امینو ایسڈ، نیوکلیوٹائڈز جو ہے یا بیسز جو ہے وہ زبان ہے ڈی این اے اور آر این اے کی، چونکہ میسیج آر این اے لے کے آتا ہے. اب بیچ والا جو سٹیپ ہے، جو فائنل سٹیپ ہے، وہ یہ ہے کہ اس انفارمیشن کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے، یعنی بیسز کی لینگویج کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے امینو ایسڈ کی لینگویج میں. وہ کیسے ٹرانسلیٹ ہوگی؟ یہ بیسز ہیں، وہ امینو ایسڈز ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ڈی این اے کے یا آر این اے کے اندر جو انفارمیشن ہے وہ کوڈڈ فارم میں ہے، وہ کوڈ ہے، اور یہ کوڈ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے اس سے نیوکلیوٹائڈ سے امینو ایسڈ سے. تو 4 یہ ہیں نیوکلیوٹائڈز ہیں، اور یہ 4 نیوکلیوٹائڈز مختلف ترتیب میں مل کے امینو ایسڈ کو کوڈ کرتی ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو بیسز کا ایک سیکوینس ہے 3 بیسز کا، یہ ایک امینو ایسڈ کو کوڈ کرتا ہے، یہ اس کے لیے ہے. تو اس لیے انفارمیشن جو ڈی این اے یا آر این اے کے اندر ہے وہ کوڈڈ فارم میں ہے، کیونکہ وہ صرف آر این اے جتنا بھی بنے گا 2000 نیوکلیوٹائڈز کا ہو یا 10,000 نیوکلیوٹائڈز کا ہو، اس میں یہی ایڈنین، یوراسل، گوانین اور سائٹوسین ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس میں یہ بیسز جو ہے وہ اس کو کوڈ کرتے ہیں. کس چیز کو کوڈ کرتے ہیں؟ امینو ایسڈز کو. کیسے کوڈ کرتے ہیں؟ تو اس کو یہ سائنٹسٹ تھا مارشل نائرنبرگ، انہوں نے یہ پھر معلوم کیا تھا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں اصطلاح میں ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا، بریکنگ دا کوڈ. یعنی انہوں نے معلوم کیا کہ آخر دیکھیں ہمارے پاس جو آر این اے میں نیوکلیوٹائڈ پائے جاتے ہیں AUGC، امینو ایسڈ ہے ہمارے پاس 20. تو ان 4 بیسز سے یہ 20 امینو ایسڈ کو ہم کیسے ریلیٹ کریں؟ تو ایک طریقہ، سمپل طریقہ یہ ہے کہ بھائی یہ
اے جو ہے یہ ایک نیوکلیوٹائڈ کو شو کرتا ہے، یو کسی دوسرے اے جو ہے ایک امینو ایسڈ کے لیے، یو کسی دوسرے کے لیے ہے، جی کسی تیسرے کے لیے ہے، سی کسی اور کے لیے ہے۔ تو ایشو ہمارا حل ہو گیا؟ نہیں ہوا، کیونکہ امینو ایسڈز ہیں 20۔ چلو 4 کے لیے تو اے یو جی سی آ جائے گا، باقی 16 کا ہم کیا کریں گے؟ تو ان سائنٹسٹ نے اس پہ پوری ریسرچ کی، انہوں نے کہا یہ جو ایک بیس اور ایک نیوکلیوٹائڈ، یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا شاید ہو سکتا ہے کہ کوڈ جو ہے، کوڈ اے یو جی سی جو ہے یہ دو نیوکلیوٹائڈ کا ہو۔ تو میتھمیٹکس میں بڑا سمپل یہ ہے کہ ہمارے پاس 4 نیوکلیوٹائڈز ہیں، اور ان کے اگر ہم دو کی کمبینیشن بنے تو یہ میتھمیٹکس کا فارمولا ہے۔ تو یہ کتنے ہو جائیں گے؟ یعنی 4 × 4 = 16۔ تو مثلاً اے یو، اے جی، اے سی اور اے اے، تو یہ 4۔ تو مسئلہ کسی حد تک ہمارا حل ہو گیا۔ یہ ایک امینو ایسڈ کے لیے، دوسرے کے لیے، تیسرے کے لیے، چوتھے کے لیے۔ پھر اس طریقے سے آپ یو کو لے لیں تو یو یو، یو اے، یو جی اور یو سی، 8 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ جی کو لے لیں، جی جی، جی اے، جی یو اور جی سی۔ پھر آپ سی کو لے لیں، سی سی، سی اے، سی یو اور سی جی۔ تو مسئلہ ہمارا کسی حد تک تو حل ہوا، لیکن دس از ناٹ اے پرفیکٹ سولوشن۔ 16 امینو ایسڈ کے لیے تو چلو یہ کوڈ آ گئی، یہ فار ایگزامپل یہ لیوسین کے لیے ہے، یہ آئسولیوسین کے لیے ہے، یہ ٹرپٹوفین کے لیے ہے، یہ آرجینین کے لیے ہے، یہ ہسٹیڈین کے لیے وغیرہ وغیرہ، میتھیونین۔ باقی 4 تو مسئلہ پھر بھی ہمارا حل نہیں ہو رہا۔ تو مارشل نائرنبرگ اور اس کے ساتھیوں نے اس پہ جب پوری ریسرچ کی تو ان کو پتہ چلا کہ یہ جو کوڈ ہے امینو ایسڈز کا، وہ ایکچولی یہ ہے کہ 3 بیسز ایک اس کو کوڈ کرتے ہیں۔ تو یہ پھر کیا ہو گیا؟ یہ تو بہت زیادہ ہو گئے، 4 × 4 × 4 = 64۔ 4 × 4 تو 4 4s are 16، 16 4s are 64۔ تو اب جو ہے وہ مسئلہ، یعنی اب ہمارے پاس جو ٹوٹل یہ آ گئے ٹرپلٹ، اس کو ہم کوڈان کہتے ہیں۔ پہلے ڈبلٹ تھے، اب ٹرپلٹ آ گئے۔ اب سارے تو ہم یہاں پہ نہیں بنا سکتے، آگے ٹیبل آ رہی ہے، ہم اے سے شروع کر دیتے، تو اے 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 اس طریقے سے، اور اے 2 اے لگا کے پھر اسی ان میں سے ایک لگا دیں، جی اے اے سی اور اے اے یو۔ تو یہ ایک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ 2 اے تھے، تو آپ اس میں سے ایک اے کو مزید کم کرتے ہیں اور اسی طریقے سے بناتے جائیں، تو ہمارے پاس ٹوٹل جو بنیں گے یعنی 3 کے، اس کو اگر ہم 3 کی کمبینیشن بنائیں تو وہ کتنے بنتے ہیں؟ وہ ہمارے پاس 64 بنتے ہیں۔ اور جب انہوں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ واقعی جو کوڈانز ہیں وہ کتنے ہیں، یعنی جو کوڈ ہے، جینیٹک کوڈ ہے، یعنی بیسس کو ہم نیوکلیوٹائڈز کو امینو ایسڈ سے کیسے ریلیٹ کریں گے، تو پتہ چلا کہ آر این اے جو ہے، یہ آر این اے کا فار ایگزامپل ایک پیس ہے، یہ آر این اے ہے، تو اس کے اوپر یہ بیسز لگے ہوئے ہیں، اور بیسز سے یہ بھی پالیمر ہوتا ہے آر این اے۔ تو فار ایگزامپل یہ اے یو جی سی، سی جی یو اے، سی یو اے، سی جی جی سی یو وغیرہ وغیرہ، یہ ویسے میں نے فرضی بنا دیے۔ تو اب اس میں یہ ایک کوڈان ہو گیا، یہ دوسرا کوڈان ہو گیا، یہ تیسرا کوڈان ہو گیا، یہ چوتھا کوڈان ہو گیا۔ اس میں یہ گڑبڑ ہو گئی کہ یہ یو اے جی خطرناک کوڈان ہے، لیکن بہرحال اس طریقے سے تو ہمارے پاس یہ جو کوڈان بن رہے ہیں، یہ 1 2 3 4 5، تو یہ ایک امینو ایسڈ کے لیے، یہ دوسرے امینو ایسڈ کے لیے، تیسرے کے لیے، یہ بہرحال سٹاپ کوڈان ہے، لیکن ہم فی الحال اس کو کوڈان لے لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس 5 امینو ایسڈ کے لیے۔ تو اس طریقے سے جو آر این اے ہے، جس کے اندر جو انفارمیشن چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 3 امینو ایسڈ جو ہیں، 3 بیسز جو ہیں، وہ ایک امینو ایسڈ کو کوڈ کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈسیفرنگ دا کوڈ، یا کریکنگ دا کوڈ، یا بریکنگ دا کوڈ، کریکنگ دا کوڈ، تم نے کوڈ کو کریک کیا اور معلوم کیا کہ کتنے بیسز ایک امینو ایسڈ کو کوڈ کرتے ہیں۔ تو یہ مارشل نائرنبرگ وغیرہ نے اس کو معلوم کیا۔ تو اب ہم آگے دیکھیں گے کہ کیا واقعی
मार्शल नायरनबर्ग इनकी जो थ्योरी थी वो ठीक थी कि 3 कोडान एक अमीनो एसिड को कोड करती हैं, क्या ये सही है? तो ये हमारी अगली वीडियो का टॉपिक है और इसमें हम जेनेटिक कोड के जो फीचर्स हैं वो भी इंशाल्लाह देखेंगे और फिर उसके बाद हम प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसकी डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।